بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نانا کے بغیر ہمارا آج پہلا دن تھا۔ نہ جانے کیوں جس جنگل میں ہم سالوں سے رہ رہے تھے، آج وہی جنگل کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ساری رونقیں نانا کی وجہ سے تھی۔ اماں بھی بالکل خاموشی کے ساتھ ایک سائڈ پر لگی بیٹھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا سچ میں ماں کے اندر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ کہتے ہیں باپ بے شک جھونپڑی میں رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، بیٹیوں کے لیے وہ بادشاہ سے کم نہیں ہوتا۔ میری ماں جس بادشاہ کی شہزادی تھی، آج وہ بادشاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں بھی بہت زیادہ اداس تھا۔ اماں کی اداسی دیکھ کر اٹھ کر ان کے پاس گیا اور بولا، اماں آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اللہ کو یہی منظور تھا، نانا کو ہمارے ساتھ اتنی دیر ہی رہنا تھا۔ اب آپ کا یہ بیٹا ہے نا، آپ کا سہارا بنے گا۔ ماں کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے اور وہ مجھے گلے لگا کر خوب جی بھر کر روئی اور بولی، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں وہ ساری خوشیاں نہیں دے سکی جو ایک بیٹے کا حق ہوتی ہیں۔ میں تو تمہارے سر پر تمہارے باپ کی شفقت کا ہاتھ بھی نہیں رکھوا سکی۔ اتنی بدنصیب ماں ہوں میں۔ تبھی میں اماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے چومنے لگا اور بولا، کیوں آپ اس انسان کا نام بار بار میرے سامنے لیتی ہیں جس سے میں بے انتہا نفرت کرتا ہوں؟ نہیں ہے وہ میرا باپ، میری صرف ماں ہے۔ میرا باپ نانا تھا جو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کا یہ بیٹا کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ماں نے پھر سے مجھے گلے لگایا۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ اس اندھیری رات میں آج اس جنگل سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی جنگلی جانور آئے گا اور ہم دونوں ماں بیٹے کو کھا جائے گا۔ نانا ہمیشہ جھونپڑی کے آگے چارپائی بچھائے رکھتے، کبھی بھی ڈر محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اب مجھے خود کو مضبوط بنانا تھا۔ میری ماں کی اتنی عمر نہیں تھی، پوری جوانی میری ماں نے میرے لیے ضائع کر دی۔ ماں کو سونے کا بولا، وہ وہاں پڑی چارپائی پر لیٹی۔ میں ماں کے بال سہلانے لگا۔ اب ماں شاید نیند کی وادی میں اتر گئی تھی، لیکن میری آنکھوں سے نیند کو سو دور تھی۔ فکریں تھی جو آج ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی مجھے احساس ہوا جھونپڑی سے باہر کوئی ہے۔ میں ماں کی چارپائی سے دبے پاؤں اٹھا اور جھونپڑی سے باہر نکلا۔ ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی جھونپڑی کا پردہ اٹھا کر اندر آنے لگا، مجھے پھر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے ٹارچ نکالی اور اس طرف روشنی کی جدھر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ ایک شیر خونخوار نگاہوں سے میری طرف دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری جان نکل گئی، لیکن میں جھونپڑی کے اندر جا کر ماں کے لیے خطرہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں وہیں جھونپڑی کے دروازے کے آگے کپ کپاتا ہوا کھڑا رہا، کیونکہ مجھے اپنی جان سے زیادہ اپنی ماں کی جان عزیز تھی۔ جیسے ہی وہ شیر میرے قریب آیا، میں سمجھ گیا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اس وقت بھی مجھے صرف اور صرف اپنی ماں کی فکر تھی، لیکن جب وہ میرے پاس آیا تو اس کے پیچھے دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میرا نام اویس ہے۔ میں اپنی ماں کا وہ بد نصیب بیٹا ہوں جس کا باپ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میرا باپ ہمارے شہر کا امیر ترین انسان تھا، لیکن اتنے امیر ہونے کا کیا فائدہ جب اولاد اور بیوی در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ ایک وقت کی بات ہے جب میرے نانا سمندر کے کنارے ایک بستی میں آباد تھے۔ اس بستی میں زیادہ تر مچھیرے ہی رہتے تھے جو مچھلیاں پکڑ کر انہیں منڈی میں بیچتے اور اپنا گزر بسر کرتے۔ نانا بھی انہی میں سے ایک تھے۔ میری ماں نانا کی اکلوتی بیٹی تھی اور نانی ماں کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی۔ نانا نے ہی ماں کو باپ اور ماں بن کر پالا تھا۔ وہ میری ماں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ نانا بھی اسی سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑ کر منڈی میں بیچا کرتے۔ جب میری ماں صرف 15 سال کی تھی، وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ ان کی دودھیالی رنگت، خوبصورت آنکھیں پوری بستی میں مشہور تھی۔ نانا بتاتے ہیں کہ میری ماں جیسی حسین لڑکی پوری مچھیرا برادری میں نہیں تھی۔ اسی وجہ سے نانا ماں کو زیادہ باہر نہیں نکلنے دیتے۔ وہ اپنے اس چھوٹے سے مکان میں ہی رہتی۔ ایک دن ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ نانا سے ضد کرنے لگی کہ مجھے آپ کے ساتھ سمندر پر جانا ہے، کیونکہ میں گھر پر اکیلی نہیں رہوں گی۔ نانا نے اماں کو بہت سمجھایا، لیکن اماں اس وقت بچی تھی، کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ وہ نانا کے ساتھ سمندر پر چلی گئی۔
नाना अपनी मछलियाँ पकड़ने के काम पर लगे हुए थे ताकि शाम होने से पहले मंडी में बेचकर कुछ पैसे कमा लें। ये मछलियाँ ही उनकी कमाई का ज़रिया थी जिससे वो अपना गुजर बसर कर रहे थे। तभी वहाँ एक बहुत बड़ी सी गाड़ी आई जिससे खूबसूरत नौजवान निकला। वो शायद साहिल समंदर की सैर को आया था। माँ उस वक्त समंदर पर खुश होते हुए इधर से उधर भागते फिर रही थी और समंदर की उन खूबसूरत लहरों से लुत्फानंदोज हो रही थी। तभी उस नौजवान की नज़र अम्मा पर पड़ी। देखते ही वो अपना दिल हार बैठा क्योंकि अम्मा इंतहा की खूबसूरत थी। उस नौजवान ने अम्मा के बारे में मालूमात ली। अगले ही दिन वो रिश्ता लेकर नाना के घर पहुंच गए। पहले तो नाना को यकीन ही नहीं आया कि माँ का रिश्ता इतने अमीर घराने से आया है। नाना सोच में पड़ गए क्योंकि ये लड़का मेरी माँ से उम्र में काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसने नाना को बहुत ज़्यादा लालच देने की कोशिश की। नाना ने जवाब दिया, मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है, मैं बेटी की कीमत वसूल नहीं करूँगा। हाँ, अगर मेरी बेटी इस रिश्ते के लिए राज़ी होती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। माँ भी आम लड़कियों की तरह ऐशो अशरत के ख्वाब देखती थी। उन्होंने भी आंखों में बहुत से ख्वाब सजाए होंगे कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, गाड़ी हो, और सबसे बढ़कर माँ के दिल में ये था कि मेरे नाना जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते वो उनका बहुत ख्याल रखेंगी जब उनके पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत हो जाएगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये इतने बड़े बड़े ख्वाब ही उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। माँ ने उस आदमी से शादी के लिए हाँ कर दी। माँ बहुत खुश थी क्योंकि वो भी उन्हें पसंद करने लगी थी। वो नौजवान खूबसूरती के साथ बहुत ज़्यादा अमीर कबीर भी था। माँ का निकाह सादगी से हो गया, लेकिन वो आदमी मेरी माँ को साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि कुछ देर माँ यहीं रहेंगी, उसके बाद वो अपने घर वालों को बताकर इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। नाना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और उनसे कहा कि अगर अभी तुम्हारे घर वाले राज़ी नहीं थे तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी। फिर नाना मछलियाँ पकड़ने चले जाते और मेरी माँ का शोहर रोज़ उनसे मिलने आता। उन दिनों वो बहुत खुश रहने लगी थी, हालांकि उन्होंने कभी माँ को बहुत ज़्यादा तहफ़ नहीं दिए थे। वो उस शख्स की मोहब्बत पाकर ख़ुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी मोहब्बत में भी धोखा है। अभी शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि अचानक से माँ की तबीयत ख़राब हुई। नाना ने ये बात मेरी माँ के शोहर को बताई तो वो माँ को लेकर अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर्स ने बताया कि माँ प्रेग्नेंट है। माँ बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मेरा बाप उस पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया। वो माँ से कह रहा था कि ये बच्चा ज़ाया करवा दो क्योंकि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैंने अपने घर वालों को शादी के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन माँ इसके लिए राज़ी नहीं थी। वो कह रही थी कि ये कत्ल है और एक माँ अपने बच्चे को अपने हाथों से कैसे कत्ल करवा सकती है। मेरे बाप को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अगले ही दिन वो नाना के घर आए, माँ को बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। नाना के सामने ही वो माँ से बार बार कह रहे थे कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि मेरे और तुम्हारे दरमियान तो अभी तक कोई ऐसा ताल्लुक ही कायम नहीं हुआ। नाना भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि मेरा बाप ये सब कुछ क्या कह रहा है। नाना ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने पूरी बस्ती को इकट्ठा कर लिया और सारी बस्ती के सामने मेरी माँ और नाना की इतनी बेइज्जती की। वो मेरी माँ के किरदार पर तरह तरह की तोहमतें लगा रहे थे। माँ, वो रो रो कर फरियाद कर रही थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन ये बात मानने के लिए वो तैयार ही नहीं थे। उसी दिन उन्होंने माँ के हाथ में तलाक के कागजात थमाए और हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। उसके बाद नाना को मालूम हुआ कि मेरा वो बाप पहले ही 2 शादियां कर चुका है और दोनों बीवियां उनके स्टेटस की थी, जबकि माँ एक मछेरे की बेटी थी। इस वजह से वो उन्हें मुकाम नहीं दे सकते जो एक बीवी का होना चाहिए, और उल्टा पूरी बस्ती में बदनाम करके चले गए। अब बस्ती के लोग भी मेरे नाना और अम्मा से नफरत करने लगे। हर किसी ने मेरे नाना से लेन देन ख़त्म कर दिया। जब भी नाना घर से बाहर निकलते तो हर कोई उन पर फिक्रे कसता और तरह तरह की बातें करता। यहाँ के लोगों ने नाना और मेरी माँ का रहना ही दुश्वार कर दिया। फिर मैं पैदा हुआ। मेरे नाना मेरी परवरिश उस माहौल से दूर करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये बात मुझे मालूम हो कि मेरा बाप मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर गया। लेकिन मैं भी बहुत छोटा था जब मुझे उस बस्ती के बहुत से लोग ये देखकर बोलते, वो जिसके बाप का भी कोई अता पता ही नहीं है, ये वो है।
मैं ये बातें सुनकर बहुत हैरान होता। एक दफ़ा मैंने अपने नाना को ये बात बताई, फिर ना जाने क्या हुआ। उसी दिन नाना ने अम्मा से कहकर अपना सामान पैक करवा दिया, क्योंकि अब हम उस बस्ती में मज़ीद नहीं रहना चाहते थे। अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि नाना अक्सर अम्मा को कहा करते थे कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन वो इस बात पर राज़ी नहीं थी। अब वो मेरे सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। उसी दिन नाना मुझे और अम्मा को लेकर एक जंगल की तरफ आ गए। अम्मा बहुत खौफज़दा थी और नाना से बार बार कह रही थी कि ये बहुत वीरान जगह है और सुनने में आया है कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है। नाना बोले, उस बस्ती में रहने से बेहतर है हम जिन्नात के दरमियान रह लें। जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है वहाँ ऐसी हवाई चीज़ें नहीं आती, तुम फिक्र ना करो। हम उस बस्ती से काफ़ी दूर एक जंगल नुमा जगह पर पहुँचे, जहाँ हर तरफ झाड़ियाँ और दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे थे। उनके बीचों बीच से गुजरते हुए हम एक पहाड़ी के करीब पहुँचे। नाना ने उसी जंगल से बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी की और एक झोंपड़ी बनाना शुरू कर दी। वहीं पास एक झील थी। नाना झोंपड़ी बनाते हुए अम्मा को बता रहे थे कि ये झील यहाँ की बहुत मशहूर झील है और सुनने में आया है कि इस झील में बहुत सारी मछलियाँ हैं और इससे हमारा कारोबार भी बहुत अच्छा चलेगा। हम अवैस की परवरिश भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अम्मा बोली, लेकिन मैं तो अवैस को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। नाना बोले, बस जो अल्लाह को मंजूर हो वही होता है। अगर अवैस उस बस्ती के लोगों के दरमियान रहता तो इस पर बहुत बुरा असर पड़ना था। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हर रोज़ मछलियाँ पकड़ कर मंडी ले जाता हूँ। जैसे ही हमारे हालात कुछ बेहतर होंगे मैं अवैस को शहर के किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दूंगा। देख लेना, यहाँ आने के बाद हमारे दिन फिर जाएंगे। माँ को कुछ तसल्ली हुई थी, जो यहाँ आने से पहले बहुत ज़्यादा डर रही थी। अब नाना की बातों से उन्हें हौसला मिला। उसके बाद नाना हर रोज़ उस झील से मछलियाँ पकड़ते और मछलियाँ मंडी जाकर बेच आते। उस झील में बहुत सारी मछलियाँ होती। एक ही दफ़ा जाल डालने से कई मछलियाँ आ जाती। नाना बहुत ज़्यादा खुश थे। अब मेरा भी उस जंगल में दिल बहलने लगा। मुझे यहाँ के जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था। यहाँ कोई ख़तरनाक जानवर तो कभी दिखाई नहीं दिया था और नाना बताते थे कि ये महफूज जगह है। यहाँ कोई भी ऐसा जंगली जानवर नहीं आता जिससे हमें ख़तरा होगा। अब हमें ऐसे महसूस होता कि ये जंगल ही शुरू से हमारा घर है। देखते ही देखते हमारे हालात कुछ बेहतर होने लगे। जैसे ही मैं बड़ा हुआ, नाना ने मुझे करीबी शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और मैं अपनी तालीम हासिल कर रहा था। हर रोज़ सुबह सुबह नाना मछलियाँ पकड़ कर लेते और मुझे साथ लेकर शहर रवाना होते। मुझे स्कूल छोड़कर मछली मंडी चले जाते। वहाँ तसल्ली के साथ मछलियाँ बेचते और जब मेरी छुट्टी का वक्त होता मुझे साथ लेकर घर लौट आते। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो मेरे नाना निभा रहे थे। हमारे आने से पहले ही माँ हमारे लिए खाना तैयार कर लेती। अब तो उस जंगल से और उस झील से एक अजीब सी मोहब्बत हो गई थी। नाना कहते थे कि शहर में अपना कोई घर खरीद लूँ ताकि हम लोग वहाँ रिहाइश पजीर हो जाएं। लेकिन फिर हमारा वहाँ से छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। माँ भी अक्सर कहा करती कि ये जगह सबसे अच्छी है, यहाँ कोई भी नहीं जो हमें बात कर सके, नहीं तो इस दुनिया के लोग तो जीने नहीं देते। मेरी माँ अभी तक मेरे बाप की बेवफाई नहीं भूली। वो बहुत रोती थी। मैं अक्सर माँ को रोते देखता तो रोने की वजह पूछता। माँ अपने आंसू साफ करते हुए मुझसे अपने गम छुपा लेती। लेकिन फिर एक दिन जब मैं 10 साल का था तो नाना ने मुझे सब कुछ बता दिया कि किस तरह मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ा और मुझे औलाद मानने से इनकार कर दिया। नाना ने मुझे ये भी बताया कि मेरा बाप इस शहर का अमीर तरीन शख्स है, लेकिन उसका दिल इस कदर गरीब है कि गरीब बीवी के बच्चे को भी बच्चा मानने से इनकार कर दिया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। न जाने क्यों आज मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। मेरी वजह से मेरी माँ की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई और नाना वो उस बुढ़ापे की उम्र में मेरे लिए कितना जलील ख्वार होते फिर रहे। अब मुझे एहसास होता कि सुबह सुबह जब नाना ये झील पर मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते तो मैं भी नाना की मदद के लिए जाता और नाना के साथ काम करवाता। नाना को बहुत खुशी होती। मुझे जवान होता देख रहे थे तो दिल से खुश होते। लेकिन फिर अचानक से नाना की तबीयत ख़राब रहने लगी। अब तो नाना से मछलियाँ भी नहीं पकड़ी जाती और ना शहर जा सकते थे। मेरी तालीम पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था, क्योंकि नाना के बिना मैं स्कूल भी नहीं जाता था। नाना मुझे अपने बगैर जाने ही नहीं देते। वो अभी मुझे बच्चा ही समझते थे, हालांकि मैं 16 साल का हो चुका था। फिर एक दिन नाना की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई।
میں نے اماں سے کہا کہ نانا کو لے کر شہر کے اسپتال چلتے ہیں۔ اماں بھی بہت پریشان تھے۔ ہم دونوں نانا کو لے کر ہسپتال پہنچے، لیکن ہسپتال پہنچتے ہی نانا اپنی آخری سانسیں پوری کر چکے تھے۔ اس دن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اور میری ماں بالکل بے سہارا ہو چکے ہیں، اور ہمارا تو اس دنیا میں سب کچھ نانا ابو ہی تھے۔ ماں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ میری ماں بھری جوانی میں بے بسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا قصوروار صرف اور صرف میرا باپ تھا۔ نانا کے ایک دوست جو کہ مچھلی منڈی میں ہی مچھلیوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، میں نے یہ خبر ان تک پہنچائی۔ ہم نانا کو لے کر ان کے گھر آ گئے۔ انہوں نے ہی نانا کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ مجھے تسلی دیتے ہوئے نانا کے دوست فرمان نانا بولے تھے کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں انہیں اپنے نانا کی طرح ہی سمجھوں۔ انہوں نے مجھے سمجھا دیا کہ اب تم نے ہی ماں کو سنبھالنا ہے، ایسا کرو ماں کو لے کر یہاں شہر آ جاؤ، کوئی گھر رینٹ پر لے دیتا ہوں۔ لیکن ماں اس کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس شہر میں بالکل نہیں آنا چاہتی۔ اس شہر سے ان کی تلخ یادیں جڑی ہیں۔ میرا باپ بھی تو اسی شہر میں رہتا تھا، لیکن آج تک کبھی میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے اسے دیکھنے کی خواہش کی، کیونکہ جب اس نے میرا باپ بننے سے انکار کر دیا، پھر میرا اس کے ساتھ ہر تعلق ختم ہو گیا۔ نانا کے بغیر آج ہمارا اس جنگل میں پہلا دن تھا۔ نہ جانے کیوں جس جنگل میں ہم سالوں سے رہ رہے تھے، آج وہی جنگل کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری رونقیں ختم ہو گئی ہوں، اور یہ رونقیں نانا کی وجہ سے ہی تھی۔ اماں بھی بالکل خاموشی کے ساتھ ایک سائڈ پر لگی بیٹھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ آج سچ میں ماں کے اندر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ کہتے نا کہ باپ بے شک جھونپڑی میں رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، بیٹیوں کے لیے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ میری ماں جس بادشاہ کی شہزادی تھی، آج وہ بادشاہ ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں بھی بہت اداس تھا۔ اماں کی اداسی دیکھ کر اٹھ کر ان کے پاس آ گیا اور بولا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اللہ کو یہی منظور تھا، نانا کو ہمارے ساتھ اتنی دیر ہی رہنا تھا۔ آپ کا یہ بیٹا ہے نا، آپ کا سہارا بنے گا۔ ماں کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے۔ مجھے گلے لگا کر خوب جی بھر کر روئی اور بولی، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں وہ ساری خوشیاں نہیں دے سکی جو ایک بیٹے کا حق ہوتی ہیں۔ میں تو تمہارے سر پر تمہارے باپ کی شفقت کا ہاتھ تک نہیں رکھوا سکی، اتنی بد نصیب ماں ہوں۔ تبھی میں نے اماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے چوما اور بولا، اماں آپ کیوں ایسے انسان کا نام بار بار میرے سامنے لیتی ہیں جس سے میں بے انتہا نفرت کرتا ہوں؟ نہیں ہے وہ میرا باپ، میری صرف ماں ہے۔ میرا باپ میرے نانا تھے اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کا یہ بیٹا آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ماں نے پھر سے مجھے گلے لگایا۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ اس اندھیری رات میں آج مجھے اس جنگل سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی جنگلی جانور آئے گا، ہم دونوں ماں بیٹے کو کھا جائے گا۔ نانا ہمیشہ جھونپڑی کے آگے اپنی چارپائی بچھائی رکھتے تو کبھی ڈر محسوس نہیں ہوتا، لیکن مجھے خود کو مضبوط بنانا تھا۔ میری ماں کی اتنی عمر نہیں تھی، پوری جوانی میری ماں نے میرے لیے ضائع کر دی۔ ماں کو میں نے سونے کا بولا اور چارپائی پر لٹایا، ان کے بال سہلانے لگا۔ ماں شاید نیند کی وادی میں اتر گئی، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ فکریں تھیں، سوچیں تھیں جو آج ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی مجھے احساس ہوا جھونپڑی کے باہر کوئی ہے۔ میں ماں کی چارپائی سے دبے قدموں جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی جھونپڑی کا پردہ اٹھا کر اندر آنے لگا، مجھے پھر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے جلدی سے جیب سے ٹارچ نکالی اور اس طرف روشنی کر کے دیکھا تو قدموں کی آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ ایک شیر خونخوار نگاہوں سے میری ماں کی طرف دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری جان نکل گئی، لیکن میں جھونپڑی کے اندر جا کر ماں کے لیے خطرہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں وہیں جھونپڑی کے دروازے کے آگے کپ کپاتا ہوا کھڑا رہا۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ اپنی ماں کی جان پیاری تھی۔ جیسے ہی وہ شیر میرے قریب آیا، میں سمجھ گیا آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اسی وقت مجھے صرف اور صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، میں اس کے پیچھے دیکھ کر تو میری روح کانپ گئی۔ اس کے پیٹ سے بہت زیادہ خون رس رہا تھا اور وہ تکلیف سے کراہتا ہوا ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ اس شیر کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں جلدی سے جھونپڑی کے اندر آ کر فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا اور اس شیر کے زخم پر مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ وہ بالکل کسی معصوم بچے کی طرح بیٹھا تھا، نہ تو وہ ہل جل رہا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔
کیونکہ اس وقت تو وہ خود بہت زیادہ زخمی تھا۔ کافی دیر میں اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کے بعد میں اٹھ کر جھونپڑی میں آ گیا اور وہاں شیر وہیں سے چلا گیا، اور اگلے دن میں مچھلیاں پکڑنے گیا تو میں اسی زخمی شیر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے جھیل میں جال ڈالا، جال بالکل خالی تھا، کوئی بھی مچھلی جال کے اندر نہیں آئی۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ آج سے پہلے جب بھی نانا کے ساتھ یہاں آتا پہلی دفعہ ہی اتنی مچھلیاں آ جاتی، لیکن آج نہ جانے کیوں ایسا ہو رہا تھا۔ میں بار بار جھیل میں جال ڈالتا لیکن جال ہر دفعہ خالی ہی باہر نکلتا۔ اب تو میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ پچھلے 15 دن سے ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی تھی۔ اس سے پہلے نانا کی طبیعت خراب تھی، پھر نانا کی موت ہو گئی۔ نانا کی جمع پونجی ہم لوگ اپنے گھر میں ہی کھا پی رہے تھے، لیکن ایسا کب تک چلتا؟ اگر میں مچھلیاں نہیں پکڑ پاؤں گا تو کہاں سے اپنا اور ماں کا خرچہ پورا کروں گا؟ اس دن مایوس ہو کر جھونپڑی میں آ گیا۔ ماں مجھے پریشان دیکھ کر بولی، اویس لگتا ہے آج پھر کوئی مچھلی تمہاری پکڑ میں نہیں آئی۔ میں لمبی آہ بھرتا ہوا بولا، ہاں ماں، جب نانا تھے تو جھیل میں بے شمار مچھلیاں ہوتی تھی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نانا کے ساتھ وہ سب مچھلیاں بھی چلی گئی ہیں۔ تبھی ماں میرے سر پر تھپکی دیتے ہوئے بولی، تم فکر نہیں کرو، اللہ بہتر کریں گے، وہ اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ اس دن بھی تو نہ کوئی مچھلی پکڑ میں آئی اور نہ ہی میں شہر گیا۔ شام کو میں نے سوچا کہ جا کر چیک کرتا ہوں، شاید جھیل میں کوئی مچھلی مل جائے، کم از کم کھانے کا انتظام تو ہو۔ اوپر سے اتنی سردی تھی، ماں کے پاس تو گرم کپڑے بھی نہیں تھے۔ ماں نے بھی مجھے منع کیا، لیکن میں اس ٹھٹھراتی سرد شام میں جھیل کے کنارے جا بیٹھا۔ جال کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کاش آج نانا ہوتے تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا۔ تبھی میں نے جال جھیل میں ڈالا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جال بہت بھاری ہے۔ میں نے جیسے ہی کھینچ کر جال کو باہر نکالا تو ایک بہت بڑی مچھلی اس جال کے اندر تھی۔ مچھلی کو نکال کر میں نے ایک سائڈ پر رکھا اور دوبارہ سے جال جھیل میں ڈالا کہ ایک مچھلی پکڑ میں آ گئی ہے، اور بھی مچھلیاں ضرور ہوں گی، لیکن یہ مچھلی مجھے کچھ مختلف لگی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی میں نے نظریں گھما کر دیکھا تو وہاں سے وہ مچھلی غائب تھی۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا کہ آخر مچھلی کہاں گئی؟ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی، اگر دوبارہ سے جھیل میں جاتی تو مجھے ضرور نظر آتی۔ تھوڑی دیر بعد ہوا کا تیز جھونکا آیا اور ایک خوشبو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ یہ خوشبو میرے نتنوں سے میری روح تک اتر گئی۔ میں نے ایک لمبی سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اب کی بار یہ میرا وہم نہیں تھا، سچ میں میرے بالکل قریب بیٹھی سفید رنگ کے لباس میں وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھتے ہی حیرانگی کا ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں یہ ایک جنگل ہے، یہاں بہت سارے جنگلی جانور بھی ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی میری طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، جب تمہیں ان جنگلی جانوروں سے کوئی ڈر نہیں لگتا تو پھر مجھے کیسا ڈر؟ تبھی میں بولا، لیکن تم لڑکی ذات ہو اور یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، دراصل میں اپنی فیملی سے بچھڑ گئی ہوں، یہاں ہم لوگ سیر تفریح کے لیے آئے تھے، لیکن میرے گھر والے مجھے نہیں ملے اور میں گھر کا راستہ نہیں جانتی، شام بھی کافی ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ پریشان سا ہوا اور بولا، تو پھر اب کیا کریں گی؟ تو اس نے جواب دیا، آپ مجھے اپنے گھر لے جا سکتے ہیں، جیسے ہی صبح ہوگی ہو سکتا ہے میرے گھر والے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ جائیں، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ مجھے یوں کسی انجان لڑکی کو جھونپڑی میں لے جانے سے خوف آ رہا تھا۔ تبھی میں بولا، میرا کوئی گھر نہیں ہے، ہم تو خود ماں بیٹا یہیں ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں، آپ مجھے کسی اچھے خاندان کی لگ رہی ہیں، کسی امیر گھرانے سے، ہماری جھونپڑی آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ تبھی وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، ایسا نہیں ہے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب برابر ہیں، اگر تم اس جھونپڑی میں رہ سکتے ہو تو کیا میں اس جھونپڑی میں ایک رات بھی نہیں گزار سکتی؟ اب مجھے پریشانی کھائے جا رہی تھی، اگر اس لڑکی کو گھر لے جاؤں گا، ہم دونوں ماں بیٹا توفاقے کر رہے ہیں، ایک مچھلی جو پکڑ میں آئی تھی وہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، اس لڑکی کو کیا میں بھوکا رکھوں گا؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے جال جھیل سے کھینچا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ اب کی بار پھر جال میں کافی زیادہ مچھلیاں تھیں۔ میں اس لڑکی کو ساتھ لے کر اور وہ مچھلیاں لے کر جھونپڑی پر پہنچا۔ اماں اس وقت جھونپڑی کی صفائی کرنے میں مشغول تھی، بہت سی چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی۔ نانا کی وفات کے بعد ماں بالکل اداس ہو گئی، اسی وجہ سے کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔
کیونکہ اب ان کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ آج کئی دن بعد ماں نے جھونپڑی کی صفائی کی۔ مجھے دور سے آتا دیکھ کر ماں جھونپڑی کے دروازے میں کھڑی ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھنے لگی۔ شاید اسی وجہ سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ جیسے ہی میں جھونپڑی کے قریب پہنچا، مجھے دیکھتے ہی ماں بولی، یہ اتنی پیاری بچی کون ہے؟ اویس؟ تبھی میں نے جواب دیا، اماں یہ سیر تفریح کے لیے خاندان کے ساتھ آئی تھی، لیکن خاندان سے بچھڑ گئی ہے۔ اب وہ سب تو گھر جا چکے ہیں۔ شام کافی زیادہ ہو گئی ہے، اس کے پاس کوئی موبائل فون بھی نہیں ہے جس سے گھر والوں سے رابطہ کرے۔ آج کی رات یہ یہیں جھونپڑی میں گزارنا چاہتی ہے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے لڑکی کے سر پر پیار دیا اور بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، یہ جھونپڑی چھوٹی ضرور ہے لیکن ہمارے دلوں میں جگہ بہت ہے۔ تم آج کی رات یہیں رہ سکتی ہو۔ صبح جیسے ہی ہوگی اویس تمہیں بخیر و عافیت تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ اس لڑکی نے اماں کا شکریہ ادا کیا۔ اماں اسے لے کر جھونپڑی میں چلی گئی اور میں نے مچھلی پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں جھونپڑی کے باہر آگ جلائے مچھلی فرائی کرنے میں مصروف تھا۔ ہر طرف رات کا مکمل اندھیرا چھایا تھا۔ اتنا سناٹا تھا کہ ذرا سی آہٹ بھی بہت شور پیدا کرتی۔ تبھی وہ لڑکی جھونپڑی سے نکلی، میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی اور بولی، واہ تم تو مچھلی بہت اچھی فرائی کر لیتے ہو۔ تبھی میں نے جواب دیا، جی میڈم، یہ تو ہمارا پیشہ ہے اور زیادہ تر ہم مچھلی ہی کھاتے ہیں۔ جب کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو ایک واحد یہی ڈش ہوتی ہے جو اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ جیسے امیر لوگ تو کئی ڈشز کھاتے ہوں گے، لیکن ہم غریب تو صرف اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ تبھی وہ مسکرائی اور بولی، ایک بات بتاؤ اویس، تم اتنے بہادر کیسے ہو؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں سوچتے ہو، اور کیا تم ہر وقت امیر غریب کی رٹ لگائے رکھتے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ سب لوگ برابر ہوتے ہیں۔ تبھی میں بولا، نہیں، برابر نہیں ہوتے۔ جو امیر ہوتے وہ ہم جیسے غریبوں کو ایک منٹ میں حقیر بنا کر پوری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اب کی بار مجھے اپنی ماں کا دکھ یاد آیا۔ میرا باپ بھی تو اس شہر کا امیر ترین انسان تھا۔ اس نے کیا کیا میری ماں کے ساتھ؟ اتنا بڑا زخم دیا کہ آج تک نہیں بھولا۔ میں لاکھ کوشش کرتا وہ زخم بھرنے کی، لیکن شاید میں بار بار ان کی تکلیف کا باعث تھا۔ میں اس انسان کی اولاد تھا جس نے مجھے اپنی اولاد ماننے سے ہی انکار کیا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ وہ بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ جو برا کر گیا اس کے ساتھ برا ضرور ہوگا۔ اس کی اس بات سے میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں کچھ ایسا سوچ رہا ہوں؟ میری حیرانگی کو بھانپتے ہوئے اس نے ٹاپک بدلا اور بولی، تم نے میرا نام نہیں پوچھا؟ میں نے کہا کہ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ تو اس نے جواب دیا، میرا نام نوشین ہے، اب سے تو مجھے اسی تم نام سے بلا سکتے ہو۔ اور مجھے اس کا نام بہت پسند آیا، کیونکہ اماں اکثر بتایا کرتی تھی کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے وہ سوچتی تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام نوشین رکھیں گی، لیکن شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے انہیں بیٹی نہیں دی۔ نہ جانے اس کی قسمت کیسی ہوتی۔ میں تو لڑکا تھا، زمانے کی تلخیاں برداشت کرنے کی صلاحیت میرے اندر تھی، لیکن لڑکیاں تو بہت کمزور ہوتی ہیں۔ تبھی وہ بولی، کیا بار بار تم سوچنے لگ جاتے ہو؟ اتنے میں اماں کی آواز آئی، اویس ابھی تک مچھلی فرائی نہیں ہوئی؟ مہمان بھی بھوکی بیٹھی ہے، اس کو کچھ کھلا پلا دو۔ تبھی میں بولا، بس اماں 5 منٹ میں مچھلی تیار ہو جائے گی، اب برتن وغیرہ دسترخوان پر لگائیے۔ اماں نے دسترخوان لگایا۔ میں نے جلدی سے مچھلی وہاں رکھی اور نوشین کو کھانے کی دعوت دی۔ نوشین میرے اور ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے ہم دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ بھانپ لیا کہ اس نے جی بھر کر کھانا کھایا اور بولی، بہت مزے کا کھانا ہے، ایسا کھانا تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ اس کھانے کے سامنے تو شاہی کھانے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس کی اس تعریف پر میں اور اماں ایک ساتھ مسکرا دیے۔ ایک ہی رات میں نوشین کی میری اور اماں کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی۔ ماں رات گئے تک بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ آج پہلی دفعہ میں نے ماں کو اتنا خوش دیکھا۔ وہ بار بار نوشین کے بال اس کے کانوں کے پیچھے کرتی، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت گہرا رشتہ ان دونوں کے درمیان۔ میں دیکھ کر مسکراتا رہا۔ نوشین میری ماں کی خوشی کا باعث بنی تھی، نہ جانے کیوں مجھے رہ رہ کر اس پر پیار آ رہا تھا۔ جو چیز میری ماں کو پیاری لگتی ہو، بھلا وہ مجھے کیسے بری لگ سکتی تھی؟ جیسے ہی صبح ہوئی میں سو کر اٹھا، کیونکہ یہی وقت تھا جب میں نماز قرآن پڑھ کر جھیل پر چلا جاتا۔ ماں ابھی تک سو رہی تھی، شاید رات کافی دیر تک نوشین سے باتیں کرتی رہی، اسی وجہ سے ان کی آنکھ نہیں کھلی، حالانکہ اس سے پہلے وہ جلدی اٹھ جایا کرتی۔ جیسے ہی میری نظر نوشین کی چارپائی پر پڑی، چارپائی بالکل خالی تھی۔ میں دیکھ کر اکا بکا رہ گیا۔ ماں کو آواز دی، اماں
اماں! اماں एकदम से नींद से बेदार हुई और बोली, क्या बात है अवैस, सुबह हो गई है। मुझे तो बहुत गहरी नींद आई हुई थी। तभी मैं बोला, अम्मां, नौशीन किधर है? अम्मां भी हड़बड़ा कर उठी और बोली, यही तो थी मेरे साथ वाली चारपाई पर, तो कहाँ चली गई? मेरे साथ साथ अम्मां भी काफ़ी परेशान थी। अम्मां ने जल्दी से दुपट्टा उठाया और झोंपड़ी से बाहर निकली। मैं अम्मां के पीछे पीछे ही निकल आया। बाहर भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। हल्की हल्की सुबह की रोशनी फैलने लगी। नज़दीक भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। हम दोनों बहुत परेशान थे। मैंने और अम्मा ने उसे जंगल में ढूंढना शुरू किया। एक साइड अम्मा चली गई और एक साइड मैं, लेकिन नौशीन का कोई अता पता नहीं था। न जाने वो अचानक कहाँ चली गई। हम दोनों मायूस होकर झोंपड़ी में वापस लौटे। अम्मा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और कह रही थी, अजीब किस्म की लड़की है, एक रात में हमारे साथ इतनी फ्रैंक हो गई। ऐसे लगता जैसे हमारे घर की फर्द हो, लेकिन रात के अंधेरे में झोंपड़ी से गायब हो गई। ज़माना इतना ख़राब है, ना जाने कहाँ जलीलो ख्वार हो रही होगी। तभी मैं बोला, बस रहने दे अम्मा, मुझे तो लगता है वो ऐसी ही थी। तभी अम्मा बोली, ना बेटे, वो बहुत अच्छी लग रही थी, अच्छे ख़ानदान की लग रही थी। अल्लाह खैर करे, कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? हो सकता है झोंपड़ी से निकली हो या कोई जंगली जानवर न उसे खा गया हो। तभी मैं बोला, हाँ, छोटी सी चीज़ तो थी जिसे कोई जंगली जानवर एक ही लुकमे में खा गया हो। तभी अम्मा बोली, ऐसे नहीं बोलते, मुझे न जाने क्यों डर महसूस हो रहा है कि नौशीन किसी खतरे में ना हो। तभी मैं बोला, बस अम्मा रहने दें, अब अपना काम करे, छोड़े उसके हाल पर। हमें क्या न जाने कौन थी, कहाँ से आई थी, हम ऐसे ही खुद को हल्कान कर रहे हैं। अम्मा लंबी आह भरती काम में लग गई। मैं भी जाल उठाकर झील की तरफ चल दिया, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर आज झील से कोई मछली ना मिली तो समंदर किनारे जाऊंगा, जहाँ नाना और अम्मा पहले रहा करते थे। और वहाँ पे तो नाना ने अपनी मछलियाँ पकड़ने का काम शुरू किया था। मैं भी वहीं जाकर मछलियाँ पकड़ूंगा। कौन सा कोई मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ? नाना के कुछ ही दोस्त मेरे बारे में जानते हैं। उस बस्ती का कोई बंदा बशर मुझे नहीं जानता। शाम को मैं घर माँ के पास आया करूँगा। जैसे ही झील पर पहुँचा तो देख कर हक्का बक्का रह गया। वहाँ पत्थर पर नौशीन पानी में पाँव रखे बैठी थी। उसे देखते ही मुझे बेहद गुस्सा आया। मैं उसके करीब गया और बोला, आप यहाँ बैठी हैं? कोई फिक्र है आपको? हम माँ बेटा सुबह से पूरे जंगल में जलीलो ख्वार होते फिर रहे, आप यहाँ मौज मस्ती से झील में लुत्फानंदोज हो रही हैं। तभी वो बोली, देखो ना अवैस, सूरज की किरणें झील में कितनी प्यारी लग रही हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये दुनिया के इन नज़ारों से इंसान कितने आराम से लुत्फानंदोज होते हैं, लेकिन हम जैसे ना तो दुनियावी चीज़ों से ठीक से लुत्फानंदोज हो सकते हैं, ना अपनी दुनिया में रहने के लिए कोई जगह मिलती है। कितने मजबूर है ना हम भी तुम्हारी तरह। तभी मैं बोला, क्या मतलब? तुम्हारी दुनिया कौन सी दुनिया है? तभी वो बात को टालती हुई बोली, मैंने तो ऐसे ही बात कर दी कि कोई दुनिया नहीं। मुझे अजीब महसूस हुआ। उसकी बातें अजीब महसूस हो रही थी। मैं मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ़ हो गया। वो पास बैठी टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। उसका यूं देखना मुझे परेशान कर रहा था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत लंबा साया खड़ा था। ये साया उसका तो नहीं था, ये कोई बहुत भयानक शक्ल वाला था जो दिखने में इंसान नज़र नहीं आ रहा था। उसे देखते ही मेरी चीख निकली। मुझे यूं चीखता देखकर वो भी हड़बड़ाकर खड़ी हुई। अब की बार मैंने नौशीन की आंखों से सुर्ख रोशनी की आग नुमा रोशनी निकलती देखी। ये रोशनी उस साए पर पड़ रही थी और वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने उस आग से जल रहा था जो नौशीन की आंखों से निकल रही थी। ये सब कुछ देर में देखकर मैं बहुत घबरा गया। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। मेरी टांगों में तो जैसे जान ही बाकी नहीं रही। थर थर कांपता एक साइड पर होकर बैठ गया। मैं भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो साया बिल्कुल जलकर राख हो गया। नौशीन गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो नॉर्मल हालत में वापस आई तो मेरे करीब आई। जैसे ही मेरे करीब आई तो मैं 2 कदम पीछे हटा। न जाने क्यों मुझे उससे खौफ महसूस हो रहा था। क्या इस पर कोई जिन्नात वगैरह का साया था? ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तभी उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखना चाहा। मैं फौरन पीछे हटा और बोला, हाथ मत लगाना। देखो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ मत कहना। तभी वो बोली, अवैस, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम तो मेरे खैर खा हो, तुम मेरे हमदर्द हो। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? देखो, तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि बताऊंगी तो तुम डर जाओगे। अब की बार मुझे हकीकत में बहुत ज़्यादा डर और खौफ महसूस हो रहा था। मैं बोला, कैसी हकीकत? अब कोई हकीकत बाकी रह गई है? वो बोली, हाँ, अभी तुम्हें मालूम ही क्या है? अभी तुमने एक सीन देखा है। अगर तुम्हारे सामने तुम्हें हकीकत मालूम होगी, न जाने तुम्हारे साथ क्या हो। तभी मैं बोला, कौन सी हकीकत? तो उसने बताया कि मैं इंसान नहीं बल्कि एक जिन ज़ादी हूँ।
اور برسوں سے اس جھیل پر آباد ہوں۔ میں ہی نہیں، پورا قبیلہ یہاں آباد ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم کوہکاف میں رہتے، پھر ایک دوسرے قبیلے کے جنات نے میرے قبیلے میں ایک وبا پھیلا دی، جس کی وجہ سے ہر جن کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے کچھ ہی دیر وہ جی پاتا اور پھر مر جاتا۔ اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے ہم لوگ قبیلہ چھوڑ کر، کوہکاف چھوڑ کر اس جھیل میں آباد ہوئے۔ اسی وجہ سے یہاں آنے والے لوگوں کو مختلف قسم کی آوازیں آتی اور سب جانتے تھے کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہاں انسان آئے۔ لیکن پھر تم اور تمہاری ماں یہاں پر آئے۔ تم لوگوں سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے تمہیں یہاں رہنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور نہ کبھی ہم لوگوں نے تمہیں تنگ کیا۔ لیکن پھر ایک دن جب میں اپنے دوسرے قبیلے کے ایک دشمن سے زخمی ہوئی تو میں شیرنی کے روپ میں تمہاری جھونپڑی کے قریب سے گزر رہی تھی، تب بھی تم نے مجھے انسانی مرہم لگا کر تندرست کیا۔ تمہارا یہ احسان مجھ پر قرض تھا، اور میں اس جھیل کی رانی جن زادی کسی کا قرض اپنے سر پر ادھار نہیں رکھتی، وہ قرض چکانے آئی تھی۔ اب جو دوسرے قبیلے کے دشمن ہیں وہ ابھی بھی یہی چاہتے کہ ہم جھیل چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ ہمیں کبھی بھی جینے نہیں دیتے، لیکن ہم اب کہیں نہیں جائیں گے، یہیں رہیں گے اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ایسے حالات میں تمہارا اور تمہاری ماں کا اس جنگل میں رہنا ٹھیک بھی نہیں ہے۔ تم دونوں کو یہاں سے شہر چلے جانا چاہیے۔ تبھی میں بولا، لیکن شہر کہاں جائیں؟ ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں، نہ ہی ہمارا کوئی گھر ہے۔ تبھی وہ بولی، اس کی تم فکر نہ کرو۔ اس نے تالی بجائی۔ اچانک سے اس جھیل سے دو خوبصورت دوشیزائیں نکلی۔ ان کے ہاتھ میں بہت بڑا تھال تھا جو سرخ کلر کے کپڑے سے ڈھانپا گیا۔ اس نے وہ تھال مجھے پکڑایا اور بولی، یہ لو، اس کو بیچ کر تم اپنا گھر خرید سکتے ہو، اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہو، اور یاد رکھنا میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ جب کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو مجھے ضرور آواز دینا، میں حاضر ہو جاؤں گی، کیونکہ یہ جھیل کی جن زادی جس سے محبت کرتی ہے تا قیامت اس محبت کو نبھاتی ہے۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی تھی۔ تبھی وہ اپنا سر اس بات میں ہلاتی ہوئی بولی، ہاں میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ نہ جانے کب اور کیوں تم سے محبت کرنے لگی، حالانکہ میں یہ جانتی ہوں کہ تم آدم زاد اور میں جن زادی۔ نہ جانے کیوں بہت زیادہ میں افسردہ ہو گیا، کیونکہ میں بھی نوشین سے محبت کرنے لگا تھا۔ تبھی وہ بولی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں ہر چاند کی 14ویں رات کو تم سے ضرور ملنے آؤں گی، لیکن اس بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو۔ اپنی ماں کو بھی اس بارے میں نہ بتانا کہ میں ایک جن زادی ہوں، کیونکہ یہ راز ہے، اور یہ راز کسی کو معلوم ہو گیا تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو۔ میں اس دن نوشین سے وعدہ کر چکا تھا کہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے پاس اتنا مال و دولت کیسے آیا، یہ میں نے ماں کو بہانہ لگایا کہ مجھے یہ سب کچھ اس جنگل سے ملا تھا۔ میں نے شہر میں اپنا ایک گھر لیا اور ایک کپڑے کی دکان بنا لی۔ میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر ایک دن مجھے ایک بیکاری راستے میں ملا۔ میں ماں کو ہسپتال سے چیک کروانے کے بعد گھر میں لے کر جا رہا تھا۔ ماں اس بیکاری کو دیکھ کر وہیں رک گئی، اور وہ بیکاری بھی ماں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا اور بولا، مجھے معاف کر دو، تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی سزا میں برداشت کر رہا ہوں۔ میری بیوی اور میری اولاد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میری بیوی دھوکے باز تھی، وہ کسی اور کے ساتھ شادی رچانا چاہتی تھی۔ پہلی بیوی بہت پہلے چھوڑ گئی، اس کی وجہ سے اس نے ایک 2 دفعہ مجھے مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں بچ گیا۔ بدقسمتی سے میری ساری جائیداد میرے ہاتھ سے چلی گئی اور مجھے ان لوگوں نے گھر سے نکال دیا۔ میں در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ میرا وہی باپ ہے جس نے میری ماں کے ساتھ بے وفائی کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی اولاد ماننے سے انکار کیا تھا۔ تو پھر میں بولا، اب کیوں معافی مانگتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے میری ماں نے کیا کیا برداشت نہیں کیا، ان کی پوری جوانی، پوری زندگی تباہ و برباد کر دی آپ نے۔ وہ میرے سامنے آیا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، میرا بیٹا، تم میرا خون ہو، مجھے معاف کر دو۔ میں بولا، نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا، آپ نے خود یہ بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ ماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی، ایسا نہیں کہتے، یہ تمہارا باپ ہے، اس نے جو کچھ کیا اسے سزا ملی، لیکن اب تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں بولا، ماں، جب اس نے آپ کو طلاق دی تھی تو میرا اسے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ تبھی ماں بولی، خون کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ماں کو نہ جانے ابھی بھی اس انسان پر بہت زیادہ ترس کیوں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ کے لیے گھر لے لیا اور وقتاً فوقتاً اس کو خرچہ بھیجتا رہتا۔ اب وہ بھکاری نہیں رہا تھا، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا اس کو اس کی سزا مل چکی تھی۔ اب میں اس کو یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں اور میری ماں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں میری شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن نوشین جن زادی ہر چاند کی 14ویں تاریخ کو مجھ سے ملنے آتی ہے
اور میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں اور شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ بتائیں کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے یا اپنے باپ کو پناہ دے کر میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اس نے جو کچھ کیا اسے اس کی سزا مل گئی۔ اب آپ بتائیں کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔